ہوگا سچ کا سامنا اور سوا نیوز کے لائیو پیج سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما راولپنڈی اور سابق MNA میری مراد جناب غلام مرتضیٰ صدی صاحب ہیں. ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. میرے ساتھ میری جو کولیگ ہے رابعہ جنجو بھی ہے. میں رابعہ جنجو سے کہوں گا کہ آپ آگے پروگرام کو بڑھاتے ہوئے صدی صاحب سے اپنا جو تعارف ہے اس حوالے سے بتائیں. بہت شکریہ عتیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہوگا سچ کا سامنا کے پیارے سے خوبصورت سے گلدستے میں آپ اس وقت بہت سی پیاری شخصیت ہماری کہوٹہ کی شان میں ہمیشہ کی طرح یہ لفظ اس وجہ سے استعمال کرتی ہوں کہ یہ عوامی نمائندے جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہ عوام کے ہیں چنے ہوئے, اور ہماری بہت سی پیاری شخصیتیں جن کے میں انٹرویوز لے کر آئی ہوں. آج میں ان کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں. ہماری بہت ہی پیاری شخصیت مرتضیٰ صدی صاحب, السلام علیکم. مرتضیٰ صدی صاحب, سب سے پہلے آپ کو میں بہت ہی آپ کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے کووڈ کے دوران ہی آپ کے گھر میں بہت زیادہ سارے لوگ بیمار ہیں. سب سے پہلے تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کرے. آپ نے اتنے کووڈ کے اس وقت کے دور میں آپ نے مجھے وقت دیا, آپ نے اپنی بہن کے لیے ٹائم نکالا. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور اب نیکسٹ جو میں آپ سے پوچھنے لگی ہوں, کیونکہ آپ کو تو وہ کہوٹہ پورا جانتا ہے, پنڈی کیا سارے پاکستان میں آپ کے چرچے ہوتے ہیں کہ ایک عوامی نمائندہ ہے آپ. یہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے منہ پہ کوئی بات کر رہی ہوں. آپ سے ایک ٹائم لینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ بہت سے لوگ کم ہیں جس میں سے آپ ایک گنے چنے ہیں جو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. ایک مرتضیٰ صدی جو جن کی ایک گاؤں آبائی گاؤں بھی ان کا نڑ بھی ہے, ادھر بھی رہے ہیں. آپ نے بڑے MNA بھی آپ رہے, آپ نے بڑے بڑے جس کو کہتے ہیں نا لوگوں MNA کو بھی جو ہے پیچھے چھوڑ دیا, بڑے بڑے مایا ناز کے, اور آپ نے الیکشن جیتا. پھر آ کے اچانک وہ الیکشن جو ہے وہ آپ اس میں ایک MNA سے وہ جیت گیا اور آپ ہار گئے. کیا اس کی بنیاد یہ اس کے بارے میں جاننا ہے کہ آپ اس وقت جب PTI میں آئے تو آپ نے وہ الیکشن جیتا یا نہیں جیتا, یہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں جو میرے پسوں سے لوگ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بڑی مہربانی. میں پہلے تو آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور سچی بات ہے کہ آئی فیل ایلیویٹڈ کہ جی میرے علاقے سے مطلب خواتین پر سے اس طرح کا رجحان پایا گیا کہ ایک یو وینٹ ٹو جرمنی اور پھر آپ نے اسکالرشپ لی, اور پھر آپ نے مڑ کے تو جرنلزم کی طرف چلی گئی, اور پھر آپ انتہائی یعنی کہ کینسر کی پیشنٹ بھی رہی, اور یو فاٹ ویل. اور بڑی بات ہے میرے لیے, یہ بڑی فخر کی بات ہے. یہ بات آپ نے صحیح کی, کووڈ کے دوران مطلب میرے لیے شاید ممکن نہیں تھا, لیکن سنس یو ریپیٹڈلی کالڈ می اینڈ دین آئی سیڈ کہ جو کہ یار میرے ان سب لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی ہے تو پھر میں نے کہا اچھا بہن آپ آ جائیں. بہت شکریہ. اب گزارش یہ ہے کہ آپ کا سوال جو ہے ریگارڈنگ دس آل پولیٹیکل سینیریو جو ہے وہ یہ ہے جی کہ دیکھیں میں ممبر نیشنل اسمبلی رہا, میں نے اپوزیشن کی جنرل مشرف صاحب کے دور میں, اور ہم نے لوگوں کی جتنی ترجمانی ہو سکتی تھی پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے اتنا پورا اس کو کیا. پھر 2008 میں مائنر سا الیکشن نیشنل سے لوز کر گیا. پھر 2013 میں مجھے کافی مسائل یہ پیدا ہوئے, اور اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے کہ مجھ پہ 6 گھنٹے عدالت میں الیکشن کے دوران مجھے ایک طرح کا مکفل کر لیا گیا, اور مجھ پہ بحث ہوتی رہی. اور مجھے پہلے نااہل کر دیا گیا. 2013 کی بات کرتا ہوں. اور دین somebody said کہ جی اوکے یو لیو پاکستان پیپلز پارٹی ٹکٹ اینڈ یو کنٹیسٹ لائک ایز اے انڈیپینڈنٹ امیدوار کی حیثیت سے آپ آئیں. تو میں نے ایسا نہیں کیا. 2018 میں عمران خان صاحب جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات ہوئی, اور پیپلز پارٹی میں ان کا احسان بھی ہے مجھ پہ. محترم بینظیر بھٹو ان کا بہت ہی مجھ پہ احسان ہے, وہ کافی انہوں نے مجھے ٹرین بھی کیا, شفقت بھی فرماتی تھی. لیکن میرا ذاتی حیثیت سے وہ خیال بھی رکھتے تھے. مگر جو حلقہ ہمارا تھا یا پنجاب کے بالخصوص حالت یہ ہوگی جی کہ پیپلز پارٹی الیکشن جیت نہیں پا رہی تھی, اور مسلم لیگ جو ہے وہ کہنے کو تو مسلم اینڈ دین لیگ, اور نام بھی آپ اکثر ان میں سے دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے جی ہم سچی بات کرتے ہیں, بسم اللہ سے شروع کریں گے, قل ہو اللہ پڑھیں گے, کوئی شک نہیں. لیکن اندر انہوں نے میکسیمم بدماش رکھ کے لوگوں کو جی
بڑا پریشان کرتے تھے، اور مجھے ذاتی حیثیت میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن جب میرے لوگوں کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. جی دین جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب ان سے بھی کسی فریم ورک کے تحت دے میٹ ود می اینڈ دے سیڈ کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ آپ ذاتی حیثیت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کافی ایک ہائی ایکولن پہ جو ہے نا یو سرو، اور آپ ابھی بھی سرو کر رہے ہیں، لیکن ملک و کام کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ نہیں ملتے تو ہم نواز شریف یعنی مسلم لیگ نون کو ہرا نہیں سکتے. اور یہ ایک فیکٹ تھی. پھر ایک فصل ہے جی، جب آپ بار بار اس کو زمین میں بوتے ہیں اور وہ اگتی نہیں، تو ایز اے پروفیشنل یو نو کہ مطلب بندہ پھر ون کین فیل کہ جی ہم ہاؤ وی کین اچیو آر ٹارگیٹ. سو میں نے بالخصوص اس وقت جب کوٹلی ستیہ میں ہمارے مسجد کے امام پہ بھی جی مسلم لیگ نون نے دہشت گردی کا پرچہ دے کے جی تو 52 لوگوں کو 25 سال کے لیے اندر کرنے کی اس لیے کوشش کی کہ جی یہ کلمہ حق کیوں کہتے ہیں اور عوام کی حواس جو ہے وہ کیوں بنتے ہیں، اور ہمارے بدماش چور چکے اور جتنے ان کے سامنے لائن میں کیوں نہیں لگ جاتے. اور مسلم لیگ کی یہ پرابلم ہے کہ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ انتہائی ہمارے ایک خورشید شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے اکثر یہ کہتے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہی مسجد کے ساتھ نا جی وہاں پہ وہ ایک جگہ میں نام اس کا بھول رہا ہوں جہاں ناچ گانے کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں شاہ جی آپ کو پتا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے آدمی کو اس ناچ گانے سے صبح نکل رہا ہو تو بڑا چوڑا ہو کے نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں آج ہیرا منڈی گیا. لیکن اگر کوئی مسلم لیگ کا آ رہا ہو تو اس نے ٹوپی رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کس حال میں، اس نے کہا جی میں رات بھر بادشاہی مسجد میں جی سرو کر رہا ہوں. اصل میں ہم اس بات سے بہت تنگ تھے. اچھا. ہم نے عمران خان صاحب سے ہاتھ ملایا. جی ہم نے مسلم لیگ کی وکٹ اور پکٹ جو ہے وہ کھاڑی، اور یہ جو پیار محبت کے معاشقے اور جب جنگ ہوتی ہے نا جی تو اس میں نقصان ہو جاتی ہے. ہم نے مسلم لیگ کا بھی نقصان کیا، اپنا بھی کافی کر دیا. صحیح بات ہے. تو اس طرح سے آئی شفٹڈ، آئی وینٹ جسٹ بیکاز آف مائی پیپل. میرا کوئی ذاتی نہیں تھا، میری ذاتی اس پارٹی نے بڑی عزت کی، میں ان کا ممنون ہوں، ان کی کسی ایک ورکر کا ممنون ہوں. سچی آپ کو ویسے عمران خان نے آفر کی کہ آپ جی مجھے عمران خان صاحب تھے، جہانگیر ترین صاحب تھے، یہ ایک لمبی بات ہے اس پہ، لیکن چونکہ یعنی کہ آپ کو لیکن مجھے ان کے آفر کا مسئلہ نہیں تھا. آفر تو مجھے جرم شرف کے دور میں بھی کہی گئی کہ آپ 8 منسٹریز میں سے ایک منسٹری لے لیں، جتنے پیسے لینے ہیں آپ وہ لے لیں. یہ جو ہمارے ساتھ اس وقت ہمارا جو پلاننگ کا خسرو بختیار منسٹر اس وقت بچہ سا آیا، اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں 4 کروڑ تھے، میرا اس وقت بھی 16 کروڑ کا میں نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر اثاثے دیے تھے، اور آج وہ میں 26 ارب روپے کا شاید اس سے بھی زیادہ اس نے اپنے اثاثے دیے. تو جب مشرف صاحب کے دور میں ایک بڑا معاملہ تھا، لیکن ہم نے اس طرح کی کسی 2 نمبر سیاست کے کون سا لیس بننے والی بات تھی کوئی نہیں. لیکن اس بات پہ آ کے آگے کہ اب پنجاب میں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑھ نہیں رہی اور یہ ہمارے لوگوں کو مسلم لیگ کی چھتری نام اور ایڈمنسٹریشن اور اسٹیٹ کے زور پہ مار رہے ہیں اور ریاستی دہشت گردی پہ آگے، تو ہم نے خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا. عمران خان کے ایک بندہ، مطلب آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ نیم اور فیم میں آنیسٹ آدمی ہیں، اور پھر اپنی بہت ساری ذاتی محبت پیار اور کئی راہوں کی بڑی مشکلات 25 سال کی محنت کو اٹھا کے پورا پی ٹی آئی کی جولی میں ڈالا. اور اس میں پھر آخری دن مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ صبح ہی الیکشن لڑیں گے، کام ہی نہیں لڑیں گے. میں نے اس کی ریزن پوچھی تو سچی بات ہے کہ اس کے ریزن کے پیچھے بھی مطلب یہ بات بندہ کر نہیں سکتا کہ مسلم لیگ کے وہ لوگ تھے جو سم ہاؤ امریکن سی آئی اے کے بھی ایجنٹ ہیں اور سم ہاؤ جن کا اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہاتھ تھا. انہوں نے مجھے گرایا، ورنہ یہ صداقت عباسی تو میرے ساتھ ایم پی اے کا الیکشن بہت خوشی سے لڑنے کے لیے تیار تھا اور لڑ رہا تھا. میں تھوڑا سا آپ سے بات پوری کر لوں. تو دین انہوں نے کہا کہ یو گو ٹو پنجاب، جو مرضی کی منسٹری ہم آپ کو دیں گے. عمران خان صاحب تو نہیں کہا، لیکن ان کے کلوز الائی نے کہا کہ مطلب
we'll make our best try کہ you should be the chief minister of Punjab as well. اور پھر بہت ساری چیزیں پھر بھی میں نے صوبائی الیکشن چھوڑا, لیکن جب مجھے پھر اور کافی سمجھدار لوگ تھے ان میں بیٹھے تو then I thought کہ اوکے I'll contest. پھر الیکشن میں رات کو جیت کیا جی پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی سے جی جی 2018 میں صبح ہار گیا جی. وجہ کیا تھی وہ وجہ جی آپ کھل کے بتائیں نا تاکہ ہمارے جی میں کھل کے بتا رہا ہوں چونکہ مجھے کھل کے کھیلتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے بالکل, اور یہ کھل کے بتانے سے بہت سارے معاملات کھل جاتے ہیں جی. زبردست. ہم پھر بھی برہم رکھتے ہیں جی. نہیں آپ بٹ میں کل آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کل ہم سرور خان صاحب کی ٹیکسلا ان کی بھتیجی صدیق خان مرحوم کی بیٹی کی شادی تھی, تو وہاں مجھے منسٹرز اور پارلیمنٹیرینز ملے. تو ون آف دا منسٹر اسٹوڈ اپ ہی سیڈ کہ جی میں نے پی ٹی آئی صرف اس مرزاستی کی وجہ سے جوائن کی. اچھا وہ منسٹر ویل ریپیوٹیڈ ہے. تو میں نے کہا چلو آپ کا نقصان تو نہیں ہوا. تو اس نے کہا لیکن آپ کا اور جہانگیر ترین کا ہمیں بہت محسوس ہو. وہ بات کھل کے کرنے سے نہیں جی بہت مسائل پیدا ہوتے, لیکن کھل کے کرنے سے یہ بات ضرور سمجھ میں آئی کہ میں نے کہا اس ملک کے جو لوگ اپنے آپ کو آقا سمجھتے ہیں یا وہ لوگ جو کچھ نہیں تھے جس کو اس نے اسٹیٹ نے بنایا, اور اسٹیٹ کے ہر اسٹیٹس کے انجوائے کرتے ہوئے اس کے جب بدن سے یہ باہر نکلے اور آگے بڑھے تو اسٹیٹ اس بات کی توقع کرتی ہے کہ اب آپ اسٹیٹ کو کچھ دیں گے. مثلا کھل کے بات یہ ہے کہ میں رات کو جیت کے صبح میں ہار گیا جی بالکل وجہ, اور میرے کئی پولنگ اسٹیشن ہیں. مثلا دخالی کے ایک پولنگ اسٹیشن ہے جس میں رات 8:30 بجے جب ریزلٹ آیا تو خواتین کے پولنگ اسٹیشن سے میں 251 ووٹ سے جیت گیا. مردوں کا رک گیا دکھالی کی سائڈ نہیں, دکھالی کی پولنگ اسٹیشن کی بات کر رہا ہوں, میں نیم کر رہا ہوں. صبح جب مردوں کا 9 بجے اس پر سے آیا تو میں 262 ووٹ سے ہارا ہوا تھا. تو میرا یہ تھا کہ میں پچھلے دنوں بھی مجھے اپنے جرنیل بھائی بھی ملے, ہم آپس میں ڈسکشن میں تھے. تو میں نے کہا کہ مطلب اسپیشلی جب کوئی اسٹیٹ کے جس پر اسٹیٹ نے اپنا پیسہ لگایا, ان کو اٹھایا, ان کو بنایا, اور ہم ان سے توقع بھی کرتے ہیں, اور واقعی دے آر جیم, مطلب ان میں بہت کوالٹیز ہیں. یار کوئی ایز اے جرنل ون somebody is going to make some decision تو یار decision کا منہ سے ضرور ہونا چاہیے. بالکل مثلا جہانگیر ترین کو آپ نے واش کر دیا, کرش کر دیا. انٹلیکچوئل کیپیسٹی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پنجاب میں ہوتا تو جس شہباز شریف کو آپ اس وقت چپے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیسٹ ایڈمنسٹریٹر تھا, اگر جہانگیر ترین یہاں پنجاب میں سرو کرتا شہباز شریف کا نام نہ ہوتا. میں آپ کو یہ بتاؤں انٹلیکچولی وہ بندہ اتنا زبردست ہے, اتنے کریڈینشلز ہے. یہ بات 23 ارب تو اس نے پچھلے 5 سال میں آپ کو ٹیکس دیا. اسی طرح سے کوٹا میں نے ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کیا ہوا جی, میں نے ماسٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہوا, میں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پولیٹیکل سینیریو میں جی میں شاید واحد آدمی ہوں جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی کا میں اس کا اسپیشلسٹ, وہاں سے میں اپنے کورسز کیے ہوئے, میں وہاں پر سے پڑھا ہوا ہوں. آپ نے رات کو مجھے ہرا کے تو صبح ایک ایسے بندے کو جتوا دیا جو 2013 کے الیکشن میں 12ویں پڑھا ہوا تھا, اور 2018 کے الیکشن میں اس نے سرٹیفکیٹ اپنے دیے میں 8ویں پڑھا ہوں. مطلب یو شوڈ ہیو ٹو فیل شیم. کیا آپ نہیں مرتضی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس بات دھاندلی ہوئی ہے نا, اس میں تو obviously ہوئی. میں جب رات کو جیتا رہا صبح کھل کی بات میں صبح میں ہار گیا. اچھا میں ہار گیا, میری اس بات کے نہیں ہے کوئی بات نہیں. خیر اسٹیٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. مجھے 10 دفعہ ہرا دیں, لیکن فیصلہ صحیح کریں. فیصلہ وہ کریں جو ملک و کام کو اس کا فائدہ دے. ہمارے ہارنے سے آپ کتنے ویسے مارجن سے ہارے کتنے ہیں آپ اس بات میں میں جی 3700 ووٹ سے آ رہا ہوں. 3700 ہاں 3700 ووٹ سے آ رہا ہوں, اور ہارا نہیں ہوں میں, جیتا ہوا مطلب. لیکن پھر بھی میں نے کوئی بات نہیں کی, چونکہ میرا مقصد ایم پی اے بننا نہیں تھا. اور جو ہمارا لوگ کوٹا نے مجھے اس بار بھی جتوایا, ہر الیکشن میں انہوں نے مجھے جتوایا, میں کلر پہ جیت گیا. میں بہت سے جب سے 1-2-3 یونین کونسلز ہٹ ہو گئیں, اس سے میں کیا لوگوں کی قسمت بیچارے جو اب اس وقت بے روزگارے پھر رہے ہیں, مشکل حالات میں پھر رہے ہیں, پولیس کے سامنے چڑھے ہوئے. تھوڑا سا میں بلکہ کل بھی میں مری میں تھا, تو
تو وہاں درخت کاٹ رہے ہیں جی، پٹواری پچھلے بیک ڈیٹس پر سے جی 1 لاکھ روپے پر کنال کا رشوت لے کے جی تو وہ ٹرانسفرز کر رہے ہیں. کوٹلی ستیاں کے اندر میں نے دیکھا ڈیفورسٹیشن ہو رہی ہے. تو مطلب آپ نے اپنے زندگی کا مجھے اس بات کا افسوس ہوا کہ یہ میرے لوگوں کی قسمت کے اوپر بنیادی طور پر قسمت کیا ان کی حالت کے اوپر نا ایک ایسا ڈاکہ لگ گیا کہ جس کو یہ چیزیں ریپیئر نہیں ہوتی. اور اس سے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کتنی مشکل میں اور کس طرح سے آپ مرتضیٰ ستی جو بذات خود آپ اپنی پوری آپ کی جو باوجداد تھے وہ سیاست میں تھے یا آپ نے چھلانگ لگائی اس میں پیپل پارٹی میں فرسٹ ٹائم؟ میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ویسے ہی ہوتا ہے نا کہ میں چلا جاؤں اس سائڈ پہ، یعنی آپ کی یہ دل کی بات اندر کی بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے جی دیکھیں جی پالیٹکس میں اسٹوڈنٹ ایز اے اسٹوڈنٹ میں بہت پاکستان کی یونیورسٹیز میں پھرا تھوڑا. میں بعض بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں اور بعض ابھی بھی اپنے بچوں سے جب کہتا ہوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ دن رات میں جی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے دن کے ہو گئے 12 رات. جی میں کیلکولیٹ کر کے آن بکس جو ہے نا 18 گھنٹے پڑھتا رہا ہوں، ٹائم ٹیبل بنا کے اپنے سبجیکٹس کو کیٹیگرائز کر کے اس سبجیکٹ کو کتنا ٹائم دینا ہے، اس کو کتنا دینا ہے. تو لہٰذا چھلانگ والی بات نہیں، شوق کی بات ہوتی ہے یا ویسے میرا زیرو شوق پالیٹکس کا نہیں تھا. اچھا وہی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی میں آیا جی، مجھے الحمدللہ بچپن سے لے کے آخر تک اللہ نے ہمیشہ میرے لیے کوئی اللہ کی مہربانی ہے، کوئی باپ دادا سے دیندار لوگ تھے، دعا تھی، تو میں نے بہت عزت سے وقت گزارا. میرا ایک خواہش ضرور تھی جس کو فلنتھراپسٹ کہتے ہیں، جس کو بشر دوست کہتے ہیں، جس کو انسانی خدمت کہتے ہیں، جس کو صدقہ جاریہ کے کام کہتے ہیں، جس کو ویلفیئر کہتے ہیں، اس کے بیسس پہ میں کام کرتا تھا. somehow again اس مسلم لیگ کی چور چکے بازاری معاملات میں جب لوگوں کو پستا ہوا دیکھا تو میں نے سیاسی لوگوں کو ڈھونڈا کہ میں آؤں نہ جی کہ میں آپ کی مدد کروں اور آپ ان سے جانیں. نا سیاست میں آؤں اور پھر نہیں ناٹ آؤں بھی نہیں، میں ان کی مدد کروں، میں بندے دیکھوں. ٹھیک میں نے جس پہ بھی ہاتھ رکھا وہ ان کی یلغار مسلم لیگ کے جو چور چکے لوگ تھے ان کی یلغار کے سامنے وہ اپنے چل نہیں سکا. مسلم لیگ اچھے لوگ بھی ہیں، میں رائز فلکس آپ کے میرے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں نا جب تو بڑے لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ستی صاحب نے یہ بڑی زیادتی کی. شاید کوئی اختلاف ہو، میں رائز فلکس آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کو بھی ہوگا. نہیں مجھے پتہ ہے کیونکہ میں جنجوعہ سے ہوں جی میں سچ بولوں گی. نہیں کم از کم وہ شریف آدمی ہیں، کم از کم وہ اس کا بیٹا یہاں سرو کرتا رہا، میں نے اس کو کسی 2 نمبر ایکٹیویٹی میں نہیں دیکھا. اچھا دیکھیں جو فیکٹ بات ہے. لیکن مجھے شاید عباسی صاحب نے جو ٹیم رکھی وہ ٹیم کوئی اس کے وہ ٹھیک نہیں تھی. اچھا اور ہمیں پرابلمز آتے رہے اور ان پرابلمز میں جی جو میں تو بلکہ 2002 کے جو الیکشن میں 20 لاکھ روپے کی کلیکشن لے کے ایک شفقت عباسی صاحب، بلکہ میں نام لے لیتا ہوں، میں نے تو ان کو کہا میں ڈونیٹ کرتا ہوں اتنا پیسہ، آپ الیکشن لڑے، میں آپ کی کمپین چلاؤں گا، ہمارا اثر رسوخ ضرور ہے اور ہم آپ کو الیکشن. وہ بھی ہٹ گئے، جب ستی صاحب آئے وہ بھی ہٹ گئے، پھر یہ 1 وے الیکشن جا رہا تھا تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں. اچھا تو اس وقت سے لے گی 2018 تک میں نے مسلم لیگ کو ایک خاص فریم ورک کے مطابق ایک دیوار کے ساتھ ضرور اس حلقے میں لگایا ہوا تھا. اب اس میں بہت نقصان ہو گیا اور جو عمران خان صاحب نے یہاں پہ نمائندے ہمیں دیے ہیں، کل بھی میں مری میں تھا تو ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ ستی صاحب ہم نے آپ کے کہنے پہ بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دی اور ہم سارے بہت زور سے چلے. تو وہ انہوں نے کہا ستی صاحب مطلب پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کمشنر جو ہے وہ پٹواری کے انڈر کام کر رہا ہے اور مطلب ایک افسوس ہوا جی ان چیزوں پر سے. اور خان صاحب سے امید ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو نمائندے ہیں یہ عمران خان ایک آنیسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہے تو اس کو زیادہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے دے دیے، تو پھر اگر
یہ نمائندے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آ کے تو خان صاحب کی بھی جو 22 سالہ میں نے جو سیاسی محنت تھی اس کو بھی میں سمجھتا ہوں ایک اس راستے سے کافی سارا سسٹم ہمارا ٹیمپرڈ ہو گیا. مرتضیٰ صاحب بہت سے ایسے سوالات بھی ہیں جو میرے ظاہری بات ہے انٹرنیشنل سطح پہ لوگ جو ہیں جب میں کہتی ہوں کہ میں جا رہی ہوں تو وہ پوچھتے بھی رہتے ہیں. تو میری عوامی سوال یہ ہے ایک منٹ کا وقفہ نہ لے لے کس چیز کے لیے؟ میں نے ایک دو مجھے وہ ویسے وقفہ ویسے پاس کر چلیں ٹھیک ہے پاس کرتے ہیں 1 منٹ ٹھیک ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مرتضیٰ ستی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ وقفہ ہوا ہے تھوڑا سا. تو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت مرتضیٰ ستی صاحب کے گھر میں اور یہاں آنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ ایک عوامی نمائندہ جو ہے وہ عوامی سوال جو ہیں جو میں لے کے آئی ہوں وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں وہ کیا جواب دیتے ہیں ہم ان کے بارے میں وہ بات کریں گے اور ہم نے بات کرنی ہے انہی سے ہی بات کرنی ہے اور وہی سوال دیں گے جواب دیں گے جو میں سوال پوچھوں گی کیونکہ ہمارا مقصد ہے ایک کہوٹا کا خاص طور پہ ہمارے کہوٹا میں جس طرح نڑ کی سائیڈ ہے وہ ہو گئی ہے مری کی سائیڈ ہو گئی ہے ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو اجاگر کریں ہم ان سے سوال پوچھیں کیونکہ ہم نے ان کو آگے بھی لے کے آنا ہے سلیکٹ بھی کرنا ہے اور یہ کیا کیا کام کرتے ہیں ان کے کیا کیا انہوں نے اچھے کام کیے ہیں ہم نے اس پہ بھی آنا ہے. تو میں ابھی ان کو جو ہے وہ وقفہ ہے تو وقفے کے بعد میں مرتضیٰ ستی صاحب سے جو ہے دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گی اور میں ان سے سوال بھی پوچھوں گی اور وہ سوال کے جواب ضرور دیں گے. تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم سوال پوچھیں اور ہمیں آگے عوامی نمائندے جو ہیں ہم وہ جواب دیں. ہمیں بہت سے لوگوں نے جوائن بھی کیا ہے بہت بہت شکریہ میں ادا کرتی ہوں آپ سب کا جو مجھے اس وقت آپ نے جوائن کیا اور آپ مرتضیٰ ستی صاحب کے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہیں. ہمیں لائیو اس وقت ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری ہے. تو آپ نے پلیز جو سوال آپ کا ہے آپ کا میں لے کے آئی ہوں سوال مجھے پتہ ہے آپ نے جو سوال کرنے ہیں وہی میں سوال ان سے پوچھوں گی. جب مرتضیٰ صاحب جو فری ہو جائیں تو بالکل میں ان سے سوال بھی پوچھوں گی آگے. جی مرتضیٰ صاحب جی پلیز. اچھا آگے اب اگلا سوال میرا یہ ہے کہ مرتضیٰ صاحب آپ ان کو فون کر لیں میں نے میسج کر دیا. جی پلیز. آپ آگے جو اس وقت آپ پی ٹی آئی آپ نے جوائن کی آپ نے پیپل پارٹی کو جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ میں نے پیپل پارٹی کو کس وجہ سے اور نون لیگ کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل سے یہ بات بتائی ہے. اب آگے جو آپ آئے ہیں تحریک انصاف میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو اب عمران خان کے بارے میں جس طرح آپ نے خونیسٹ کہا ہے اس کو ایک بندہ بہت ایماندار ہے آپ اس کی حکومت میں سمجھتے ہیں کہ ایک مرتضیٰ ستی ایک بڑی اچھی مارجن سے بہت لیڈ سے مارجن آگے لے کے دوبارہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے ٹکٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہی لینا ہے آگے جو آپ کا آگے آئے گا جو الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں جی میں اس پہ ٹکٹ سے مراد یہ کہ میں خان صاحب کے ساتھ ہوں صحیح اور بڑی اوبویس سی بات ہے جو لوگ الیکشن جیتے ہوتے ہیں ٹکٹ انہی کے ہوتے ہیں تو لہٰذا اس پہ بات کرنا کوئی فائدہ نہیں اور میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اچھا ستی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے الیکشن کے حوالے سے آپ نے ساری چیزیں عقائد جو ہے ازبر کر دیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جیسے آگے بات جا رہی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ صداقت علی عباسی جو ہے پنڈی سے جو خان صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں اپنے حلقہ میں اتنا بڑا ہے ان کے پاس ایریا ہے ان کے پاس جو ترقیاتی کام ہے گزشتہ دنوں میں ان کے ساتھ ایک ایشو چلا تھا جو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ سیالہ اوور ہیڈ برج بن گیا تھا اس طرح کے شوشے جو ہیں ایشو کیا ذرا اس سوال کو تھوڑا سا کھول کے بیان یعنی کہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ صداقت عباسی جو ہے جس طرح دیگر ایم این اے جو ہیں اپنے سیالہ پل کی کیا بات ہوئی وہ اوور ہیڈ برج انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بنا دیا ہے وہ پھر وائرل ہو گئی تھی کہا انہوں نے بنا دیا وہ بنا تو نہیں بنا نا میں یہ کہہ رہا ہوں نا تو پھر یہ اسمبلی کی اسپیچ میں کیوں کہا ایز اے جرنلسٹ کبھی پوچھا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا آپ سے کس غور نے ایک خواب دکھایا رات کو کہ صبح اٹھ کے آپ نے یہ بات کر دی بالکل میں اسی علاقے سے بلانگ کرتا ہوں پھر میں انہیں میسیج بھی کیا میں نے انہیں کال بھی کی انہوں نے رپلائی نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ گلا کیا ہے کہ ہمارا ایک پی ٹی آئی کے ورکر ہے انہوں نے کہا جی کہ آپ کی سوشل میڈیا جو پیج ہے اس نے اتنا بڑا آئیڈیا کر دیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں تو سچی بات ہے اس پہ اب کیا کمنٹ کروں میرے لیے خود وہ بڑا حیران کن بات تھی کہ چونکہ نیشنل اسمبلی کے اندر جب آپ کوئی ایک لفظ بھی بات کرتے ہیں نا جی تو وہ ریکارڈیڈ ہوتا ہے وہ ہسٹری کی نظر ہو جاتا ہے بالکل ایسے
اور وہ تاریخ کی نثر ہو جاتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے، وہ رقم ہو جاتا ہے. اب وہ صاحب محترم ہمارے علاقے سے جو ہے میں نے انہوں نے کہا جی کہ میں گورنمنٹ کا ممنون ہوں کہ میرا پل اوور ہیڈ برج انہوں نے بنا دیا، اور میں رات کو بھی سوچتا رہا کہ مجھ پہ کتنی انہوں نے بڑی مہربانی کر لی. تو پھر میں بھی ہم لوگ تو سارے جس کو کہتے ہیں نا اسٹرن، وہ بالکل بندہ حیران ہی ہو جاتا ہے. اینیو جی میں اس بات پہ خیر کیا کہوں. اب یہ بات سیم کل جیسے میں مری میں تھا انہوں نے بات کی، اور وہ مری میں تو لوگ مجھے یہ کہنے لگے کہ بھئی ہم نے تو اس کو گھر سے ہرا دیا تھا. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو اٹھا اور کوٹلی ستیہ نے اس کو جتایا ہے تو بھگتو. نہیں، مرتضیٰ ستی صاحب کے دور میں بھی جو ہے وہ یہ چلتا رہا ہے. مرتضیٰ ستی صاحب کے حکومت میں بھی، یہ پیپل پارٹی کی حکومت میں، نون لیگ کی حکومت میں، یہ برج کا سیالہ کا برج کا مسئلہ اب کا نہیں، وہ اس وقت کا ہے. تو اس وقت آپ کی جب اس وقت کی حکومت تھی تو اس وقت تو کسی نے توجہ ہی نہیں دی ہے. اب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو اس میں زیادہ رپڑ پڑا ہوا ہے کہ جی یہ نہیں ہوا ہے تو وہ نہیں ہوا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس وقت بھی یہ کیوں، اب بھی وہی ہے اور اس وقت بھی تھا. مطلب یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ بات آپ کی سوچ سب ٹھیک ہے، اور یہ لمحہ فکریہ بھی ہے. مطلب ہم اس بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں پرویز اشرف نے 22 انڈر پاسز اور بریجز بنوائے اپنے ایک حلقے میں، اور ہمیں تو میں تو 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو میں تو ممبر نیشنل اسمبلی نہیں تھا. اچھا ہاں میں تو نہیں تھا. شاہد حقان عباسی صاحب سے میں حیران ہوں، جو گیس کوٹا میں دی وہ میں نے دی، جو بجلی دی وہ میں نے دی، اس کو چرا کے اس کے نقشے کو غلط کر کے تو ضرور شاہد حقان صاحب کے بندوں نے اپنی ذاتی سوسائٹیز کے اوپر وہ جو دیے ہوئے پیسے پیپلز پارٹی کے دور کے تھے تو اس کو ضرور لگایا، لیکن خود انہوں نے ایڈیشن بہت کم کی. اور ابھی جو ہے وہ اوور ہیڈ برج میں تو نہیں سمجھتا ہوں اگر بندہ گورنمنٹ میں ہو تو یہ کوئی ایشو ہے. ویسے مجھے خرم صاحب جو خرم نواز صاحب ان کے والد محترم میرے اچھے دوست تھے، میں اور انہوں نے اکٹھے عمرہ بھی کیا تھا اور اکٹھے رہے بھی، اور مسجد نبوی میں ہم نے اکٹھی عبادت کرنے کا بھی موقع میں ملا. وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ بنا دوں گا. تو صداقت صاحب نے تو 12 اسمبلی میں خواب سنایا، اور صبح وہ چونکہ خوشی میں اتنے تھے کہ اس کو انہوں نے اس خواب کو کہیں سمجھا کہ نہیں. مرتضیٰ صاحب آپ نے اس وقت آواز اٹھائی کہ ہماری ایز اے کاؤٹا کی جو ظاہری بات ہے آپ نے اس وقت بھی تو اسمبلی میں اٹھانی تھی. میں نے تو آواز جب میں نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن میں جب مشرف کے دور میں بات کرتا تھا نا جی، تو وہاں کے اسپیکر جو چودھری امیر حسین تھا نا، اس نے بھی آخری وقت جاتے ہوئے لیٹر آف اپریسیشن مجھے بھیجا تھا کہ جو نمائندگی آپ نے کی، اور میں تو لوگوں کے آٹے کے تھیلے بھی اٹھا کے تو اسمبلی کے اندر لے کے گیا. میں نے تو لوگوں کی اکھڑی ہوئی بلڈنگز جو تھی اس پر سے بھی تو ڈپارٹمنٹس کے، یہ فیض آباد کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کو بھی تو مطلب میں نے تو ان کو بھی بحال کروا دیا. لیکن میں جب مشرف کے دور میں 5 سال کے لیے تھا، بعد میں میں نے اپنے لوگوں سے بڑا کہا کہ آپ پھر یہ میاں نواز شریف صاحب آگے جی کوہٹا میں، اور ہمیشہ بیروپیوں کا انہوں نے یہ سارا کیا. انہوں نے کہا میں نے موٹر وے بنا دیا آپ کی، میں نے یونیورسٹی کر دی. پھر بعد میں شاہد حقان صاحب بھی اس کی نوید سناتے رہے. سمجھو مجھے جو جناب مشرف کے دور میں جی سمجھ آتی ہے نا جی، جب میں مجھے بریکٹ کر دیا گیا. اور جو آپ نے کہا نا کہ آپ الیکشن کس ساتھ لڑیں گے کیا نہیں لڑیں گے، تو گاؤں کا آدمی ہو جی، کئی بار میں نے کہا کہ مرا ہوا شکار بھی نہیں کسی کا اٹھا کے کھاتے. جیسے ایک دفعہ یہ پہلے بھی بات ہوئی، مطلب سیاسی آدمیوں سیاسی لوگ مرتے نہیں ہوتے، کوئی شک نہیں، الحمدللہ جو لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. اور جب ہم نے پیپلز پارٹی سے ہٹ کے تو مسلم لیگ کو عمران خان کیا صاحب کے اتحاد کے ساتھ ہٹ ماری تھی نا، تو ہمیں اس بات کی یہ اندازہ تھا کہ شاید ہمارا بھی کچھ نہ رہے اور ان کا بھی کچھ نہیں رہے گا. تو ان کا بھی کچھ نہیں چھوڑا تو اپنا بھی نقصان ہو گیا. کوئی پریشانی والی بات نہیں. میرا سوال تھا کہ آپ نے برج کے متعلق اس وقت آپ نے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ نہیں میں جب آپ اپوزیشن میں تھے. دیکھیے میں الیکٹڈ آدمی نہیں تھا جب میری گورنمنٹ تھی، اور جب مشرف کے دور میں تو ہمارے خلاف
بھائی ایک وہاں فیصلہ ہوتا تھا، یہ ایک لکیر ہے، اس لکیر کے اس سائڈ پہ آپ ہیں تو آپ کو ہر دنیا کی عیاشی کا سامان ملے گا۔ اگر آپ مخالفت میں ہوں گے، آپ نے جرم شرف کا دوست سخت دوست تو آپ ادھر رہیں گے تو آپ آرام سے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ نہیں، ہم نے بہت اٹھائی ہے، میں نے تو بہت سپیچز کی نیشنل اسمبلی کے اندر، ریکارڈ پہ ہیں۔ ظاہری بات ہے ہمارا کہوٹا کا بہادروں کا شہر ہے۔ میری تو اپوزیشن کے حوالے سے جب بجٹ ایئر پہ چودھری امیر حسین نے بلکہ یہ کہا کہ بھئی پہلی سپیچ اپوزیشن کی جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن کو چھوڑ کے میں مرتضیٰ ستھی کو دوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے پاس فگرز ہے اور یہ نیشنل کینوس پہ بات کرے گا، یہ اکانومی کے سٹرکچر پہ بات کرے گا، یہ انڈسٹریل سٹرکچر کی ری سٹرکچرنگ پہ بات کرے گا، اور جب یہ بات کرے گا، اور یہ پرائیویٹائزیشن اس وقت ایک بڑا ایشو تھا، یہ اسٹیل مل بک رہی تھی، یہ اس پہ بات کرے گا اور ہماری بحث بڑھے گی، اور ہماری بحثیں چونکہ پوائنٹ آف آرڈر پہ 2 منٹ کا ہی ہوتا ہے، تو ایک دفعہ میں پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑا ہوا تو 22 منٹ ہو گئے، تو میں مائک جب میں چھوڑتا تھا تو پیچھے سے پوری اپوزیشن کہتی تھی کہ اس کو واپس مائک دے، تو پھر وہ چودھری امیر حسین صاحب نے کہا، اس نے کہا کہ 1.5 منٹ کی ایک پوائنٹ آف آرڈر کی زیادہ سے زیادہ ایک بات آپ نے کہی کہ 22 منٹ سے بات کر رہے ہیں، یار کچھ تو خدا خوف ہے، مطلب کرو کہ میں نے اس ہاؤس کو چلانا ہے۔ تو میں نے تو اپنے وقت میں، آپ نے شاید وہ نہیں دیکھا، بڑی سپیچز کی اور کام بھی کیا، میں نے انٹرنیشنلی بھی مطلب پاکستان کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے دنیا کے 50-55 ممالک میں مجھے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا، لیکن میں الیکشن میں رہ گیا تھا، اور یہ کوئی کام نہیں تھا، سچی بات ہے، جس کے لیے یہ اتنے ایشو بن گیا، یہ نالائق لوگوں کا اس میں۔ معذرت کے ساتھ یہ سوال میں کروں گی کہ کہوٹا میں ہمارے یہ بڑی بڑی باتیں تو وہ ظاہری باتیں ہوتی رہیں گی، میں ایز ایک جرنلسٹ اور ایز ایک عام آدمی کی جو ہے لے کے میں آئی ہوں آپ کے پاس، میں سوال لے کے آئی ہوں یہ کہ ایک ایز مرتضیٰ ستی ہماری کہوٹا میں یہ بات کب ختم ہوگی، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ سیاست کب ختم ہوگی؟ مجھے مرتضیٰ ستی سے یہ جواب چاہیے کہ ہم نے کب آگے بڑھنا ہے۔ کہوٹا کے لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں ہر وقت یہ کب ختم ہوگی۔ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ اس بات کو پریشانی سے محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے کامی ادارے میں یہ ایک بڑی جگہ ہے اور یہاں سے نقصان زیادہ ہوا، لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں، اور لوگوں کا قصور بھی ہے، مطلب ایک بڑی تعداد جب کسی کا کانسا لیس بن کے تو بغل میں لگ کے تو پیسے پکڑ کے تو وہاں پر سے جب ان کی اداکاری میں لگ جائیں گے تو کوٹا محروم رہ جائے گا، بالکل بہت سارے اور لوگ محروم رہ جائیں گے، اور اس میں جو شریف آدمی ہے اور جو میرٹ کا آدمی ہے اور جو حق حلال کا آدمی ہے اس کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس پر سچی بات ہے مجھے خود بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کوشش کی، اب تو راجہ ظفر الحق صاحب کو بھی انہوں نے سینٹ سے باہر نکال دیا، تو راجہ ظفر الحق کو سینٹ سے باہر نکالتے ہیں۔ راجہ ظفر الحق صاحب نے کیا کیا ہے؟ راجہ ظفر الحق صاحب نے کہوٹا کے لیے کیا کیا ہے؟ انہوں نے صرف اور صرف سیاست، معذرت کے ساتھ میں بات کروں گی، میں اس جگہ پہ جہاں پہ نون لیگ کو میں سپورٹ کرتی رہی ہوں، میری سروٹ سے تقریباً میں کوئی 10 سال وہاں سپورٹ کیا ہے۔ راجہ ظفر الحق صاحب اگر ان کے چاہنے والے یہاں ہیں، میں بھی ججوا برادری سے میرے اپنے ریلیٹی میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گی، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی کام کیا ہے تو وہ بتا سکتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے۔ میں مٹور گئی ہوں، مٹور کی گلیوں کو بھی دیکھ کے، ان کے گھر کو بھی دیکھ کے حیران ہو گئی ہوں، وہ عوامی نمائندے ہیں ہی نہیں، وہ جو عوام کی بات کرتے ہیں نا، ہم نے ان کو خالی اس کے آم کی طرح چوسنا نہیں ہے، ہم نے راجہ ظفر الحق کے نام کو نہیں چوسنا، ہم نے نام لے کے ہم نے کام کروانا ہے۔ عام آدمی کی آواز اٹھائیں، وہ جی بڑے بنے ہوئے ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جی، کوئی بھائی بندہ آتا ہے، نہیں جی پی اے کو کہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں آج یہ آنیئر کہہ رہی ہوں، مجھے بتائیں کہ ہم لوگ جب چنتے ہیں ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں، آپ سے بات کریں، تو جب یہ کام کریں گے تو ہم کیوں ان کو سپورٹ کریں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ نے جب آپ میں اس وقت راجہ ظفر الحق کی سائڈ پہ بالکل نہیں جاؤں گی، میں مرتضیٰ ستی کے پاس آؤں گی اس وجہ سے کہ مرتضیٰ ستی صاحب ایک بذات خود، میں نے ان کو ایک ریسرچ کر کے میں نے یہ دیکھا ہے کہ مرتضیٰ ستی کے اندر دل میں غریبوں کا درد ہے۔ اگر میں کال کرتی تو مرتضیٰ ستی صاحب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں نے نہیں دینا، وہ پراؤڈ بھی ہو سکتے تھے، نخرے میں آ سکتے تھے، لیکن وہ ایسے نہیں ہیں۔ میں آنیئر کہہ رہی ہوں، اور میں آپ کو یہ آنیئر کہہ رہی ہوں، اگر مرتضیٰ ستی صاحب نے اسی طریقے سے رویہ رکھا، سب سے پہلے رابعہ جنجوعہ آپ کو سپورٹ کرے گی۔ میں آج آنیئر کہہ رہی ہوں، آپ عام آدمی کی آواز ہیں، آپ نے کہوٹا کی بہتری کے لیے، مجھے آپ آگے سوال آپ بتائیں کہ کہوٹا کی بہتری کے لیے جب آپ
آئیں گے دوبارہ الیکشن ہوں گے, آپ اللہ کرے آپ جیتیں دوبارہ آئیں, تو پھر آپ اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا کریں گے کوٹا کی بہتری کے لیے؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں کیا ضروری ہے وہاں چیزیں. دیکھیے جی, میں نے اس حوالے سے پچھلی دفعہ میں نے بہت ساری جگہوں سے بات کی, اور ہمارے ایک پچھلی ایک میٹنگ ہوئی جس میں ایک سرونگ جنرل بھی مجھے ملے, اور جی جی 2-3 ریٹائرڈ جنرل بھی تھے. میں جرنیل کا نام اس لیے لے رہا ہوں جی کہ مطلب ایک ہوتی ہے نا جی پاس کے 2 حصے ہوتے ہیں, ایک ہوتی ہے ڈیجورو, ایک ہوتی ہے ڈیفیکٹو. صحیح. تو پریکٹیکلی اپلیکیشن میں جو ڈیفیکٹو پارز ہے اس میں ہمارے فوجی حضرات کا کافی ہاتھ ہوتا ہے. تو میری ان سے ڈسکشن تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے اس علاقے کے لیے کافی غور و فکر کیا, اور اس بات کو یہ دیکھا کہ ہم اس کو کیسے ہاؤ وی کین بوسٹ, ہاؤ وی کین give them some protective measures like کہ جس میں لوگوں کی فیسلٹیز اور امینٹیز ان کو کیسے ایکسلریٹ کریں, اور ان کو مناسل ایک طبقہ ہم کیسے واپس اٹھا کے لائیں. جی جی اس میں کوئی شک نہیں کہ موٹر وے ہے, سیالہ برج ہے, اس میں تکلیفیں بہت زیادہ ہیں, لیکن اس میں بہت ساری ہمارے پاس اور چیز, ہم اس کو کیسے اٹھائیں. جی جی جو پہلی پرائیورٹی جی میں نے معیت کی, جب عمران خان صاحب میرے پاس میرے گھر میں کھانا کھانے آئے الیکشن سے پہلے نڑ پہ, جی جی اور اس سے پہلے میاں نواز شریف بھی وہاں پہ گئے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ان لوگوں کو اٹھائے. تو میں نے کہا جی کہ میرے لوگوں کی اکنامک پوزیشن اگر اچھی بہتر ہو, اور اس اکنامک پوزیشن کو واپس یہ اپنی اولاد کے اوپر وہ پیسہ لگائیں, امپارٹ کریں, تو ان کی جو کوالٹی آف لائف جب اوپر نکلے گی تو پھر ہم منحصل ایک پورا اس کا ایریا جو ہے اور یہاں کے لوگ نکلیں گے. ابھی ہمارا بہت زیادہ مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری کا بہت زیادہ مسئلہ حقیقت میں ہے. اس پہ مجھے خان صاحب نے کہا کہ اس کو کیسے ہم بنا, میں نے کہا جی مجھے اس کی ٹورزم کی ایکسیس دے دے. اس پہ انہوں نے مجھ سے کہا کتنے پیسے, میں نے کہا جی 10 ارب روپیہ. میں الیکشن میں بھی لوگوں کو کہتا رہا زمینیں نہ بیچیں. اب انہوں نے مطلب عمران خان صاحب نے 7 ارب روپیہ دے دیا. اب اس پہ یہ بونے سیاسی کئی مختلف جگہوں پر سے اپنے اپنے پتے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کا اسکول آف تھاٹ کیا تھی, وہ یہ تھی کہ جب یہ ٹورسٹ موو کرے گا, اس کی ایکسپینشن ہوگی, لوگوں کے اندر وہ پیسے, وہاں پہ وہ دکان خریدے گا, وہ زمین خریدے گا, وہ رات کو سٹے کرے گا, وہ ٹریول کرے گا, وہ کھائے گا. یہ پیسہ یہاں پہ جب لگے گا تو ان لوگوں کے درمیان آئے گا, اور ان کی بھی زمین کی ویلیو وہ ہو جائے گی جیسے ہمارے مری کے اندر پی سی کے پاس جو ہے اس وقت 2 کروڑ روپیہ کنال ہے, ان کی بھی کروڑ روپیہ کنال بکے گی. اور یہ پیسے جب ان کو مل گئے تو یہ اولاد پہ لگائیں, کوئی امریکہ پڑھانے کے لیے بھیجے گا, کوئی ادھر بھیجے گا, کوئی ویسٹ میں بھیجے گا, کوئی سعودیہ میں بھیجے گا. اس سے ہماری پوزیشن کافی بہتر ہو جائے گی. اور دوسری چیز ہمارا یہ تھا کہ جیسے یہ ہمارا میں نے تو صداقت عباسی سے بھی, اور وہ صغیر بیسیکلی تو کسی اور کم میں لگا ہونا, تو میں جلد تاصف صاحب کو ان کو میں نے بٹھا کے کہا, میں نے کہا کروڑ ڈیم کے اندر اس کو کوٹا کے ریور بینک کے اوپر آپ کے پاس ای پی اے جو انوائرمنٹل پروٹیکشن اسیسمنٹ کے 52 کروڑ روپیہ پڑے ہوئے. جی جی. اور میں نے کہا اس کے ریور بینک کے اوپر سے موو کریں, کوٹا کے یہ جو بیور اور یہ کلر کے دانگلی کے ایریا سے نکال کے, تو جب اس کو آپ آزاد پتن سے نکال کے تو کوٹلی ستیاں سے جا کے نیو مری کے ساتھ اٹیچ کریں, یہ ایک سیاسی روح مل جائے گی. اور اس سے اس ایکسس سے اگین لوگوں کی جو اکنامک رواداری ہے اس میں بہت تقویت آ جائے گی, اور لوگوں کی پوزیشن بڑھے گی. اور جس کسی کے پاس بھی پیسہ ہوگا نا, اور بالخصوص جو میڈیاکر کلاس کے لوگ ہیں, وہ سب سے پہلے اپنا بچہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. اور ایک مائنڈ سیٹ ہمارا تبدیل ہو جائے گا. جڑا تساں بندہ وی آئی چیڑ کپی کی نہیں ہے, اتھے بریگیڈ صاحب پانچی کی نہیں, اتھو چور بازاری کری کی نہیں ہے, اتھو پٹواری لائی کی نہیں ہے, اتھو پٹواری کو منتھلی پکڑ لئی ہے, اتھے پولیس ہی ٹاؤٹی کری کی نہیں ہے, اس کو نہ آپ کی نظر میں مین ایشو کا اٹھا کے کیا ہے وہ بتائیں. یہ سارے مین ایشوز ہیں, یہ سارے چونکہ کشمیر کو روٹس سے آتے ہیں, وہاں پہ ڈرگ سمگلنگ ہوتی ہے, وہاں پہ لکڑ کی سمگلنگ ہوتی ہے, وہاں پہ پٹواری کا راج بن گیا ہے, اسپیشلی یہ جو کروڑ ڈیم اور دوسرے اس پر یہ سارا وہ ہو گیا. اس سارے کے لیے میں نے اس پر سے ایکسس دے کے اس میں مجھے پہلی کامیابی ہوئی, اور دوسری کامیابی یہ ہوئی کہ خان صاحب نے 6 ارب روپیہ دے دی. دوسری کامیابی جب
بغیر صاحب کی اللہ خوش رکھے، ان کو محنت کرتے ہیں، بغیر جاوید ستی صاحب جی کی جی بات، تو پنجاب میں سیکنڈ ٹائم جب پرائم منسٹر آیا جی تو پھر میں نے ان کو کہا کہ اس کو کوٹے کا گیٹ وے بنانے کے لیے آپ اس کو جو کوٹلی ستی جگہ تھی ریسٹ ہاؤس ہے فارسٹ، اس جی کو جی دیرہ دنوی ریسٹ ہاؤس ہاں کہتے ہیں، میں بالکل نے کہا اس سے اس کو آپ پنجاڑ سوڑ کوٹے میں اس میں تھوڑے سے کچھ ایشوز ہے، ٹیکنیکل ایشوز ہے، اور سوڑ سلامڑ اس کا نیچے کرتے ہوئے پھر مرکز پنجاب میں آپ اس کو کر کے تو واپس اس کو آپ جو دریا کے ڈیمز ہے اس کی طرف سے ایک روڈ کا آپ وہ اسکیلیٹن جس کو نقشہ کہتے ہیں وہ ڈھانچہ دے دیں، تو ٹورسٹ چونکہ مری کے اندر میں نے یہ دیکھا نا، میں جیسے میں کہوں کہ میں رات کو بھی سردار سلیم صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ سردار صاحب گرینری ختم ہو رہی ہے، کوئی شک نہیں، براؤنش چیزیں مجھے لگیں، جیسے مجھے لگا کہ ہر چیز افسردہ ہو گئی ہے، بالکل اس کو ری ایبلٹیٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کا دل کھولنا پڑے گا۔ کوٹا تو کب سے بیچاروں مددگار میں لگا آپ سے رہا کہہ ہے، رہا وہ ہوں تو جب کب سے یہ ہو رہا ایکسیس ہے۔ ہمیں مل جاتی ہے نا جی، اور جی جی اکنامک پار ہمارے لوگوں کی اور بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے تو ہم ساری چیزیں مینیج کر لیں گے۔ اس میں جو سیکنڈ ٹائم برگیڈ صاحب کے پاس پرائم منسٹر عمران خان یہاں پنجاب میں آئے وہ ہم نے مس کر، اور ہمارے ایم این اے کی نالائکی سے وہ مس ہوا، جس پر سے مجھے غصہ بھی آیا، اور میں نے اس ایم این اے پہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا خاصا میں اس پہ ناراض بھی ہوا، اور میں نے صرف اس لیے ناراض ہوا کہ اگر آپ ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ ہوتی، مثلا پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی جب مری میں گیا تو ایز اے ایم این اے میں نے وہاں پہ اسپیچ کی تو وہاں کی پہاڑیوں سے بھی آواز گونج کے واپس جب باؤنس کر رہی تھی تو آج بھی لوگوں کے کانوں میں گھوم رہی ہے، کوئی شک تو بھائی یو گاٹ الیکٹڈ ایم این اے، تھوڑا صرف ایک گل شوق رہا کہ میں نہ خان صاحب نے ہیلی کاپٹر ہی بھیجے چھے یا انہوں نے گڈی بھیجی چھے، وہ گڈی چا بھی لوائی سکیا انہوں، میں حیران ہاں، مطلب بیسیکلی وہ جو ایک نیشنل کینوس کی تھنکنگ ہے نا جی، جو ایک پیراڈائز ہے، وہی کہہ رہی ہوں نا، جس امیر میں غریب کے میں بڑا ہوتا ہے، یہ بڑا ہو گیا، یہ چھوٹا ہے، یہ فلاں ہے، یہ بڑا چلتا ہے۔ ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، جی جی ہم ایسے کئی آئے کئی چلے گئے، ہم بالکل بالکل کوئی شک نہیں، یہ بات غلط تاثر ہے اس بات کو کہ کوئی کہے کہ میرے پاس پیسہ ہے تو میں امیر ہوں، وہ بہت کمزور آدمی ہے جو یہ سوچتا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی دی ہوئی وہ کتاب جو آپ کے لیے ضابطۂ حیات ہے اور آخری راہ ہے اور آخری مشعل ہے، بالکل اس کے اندر یہ واضح لکھا ہے بھئی امیر وہ ہے جو غریب کا دوست ہے، اس بات کو دوست سمجھیں، ہے، اور حقیقت میں یہ آنی دنیا میں چھوٹا موٹا یہ وقت ببل کی طرح گزر جاتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ چیزیں آپ کی قیامت تک رہتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کئی اپنی رشتہ داریاں اس بات پر سے گوا دی کہ میں نے کہا نہیں میں یتیم کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں نے اپنی دوستیاں گوا دی کہ نہیں، میں نے کہا کہ آپ نے فلاں کے غریب کے بچے کو مار کے اس کی لاش کے اوپر تیزاب پھینک کے تو اس کو جلا دیا، میں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت بڑی دشمنیاں اس بات پر سے ڈال دی کہ میں نے کہا نہیں، آپ کے لوگوں نے اس خاتون کو اور اس کی ماں کو ایک دوائی اور ڈرگ پلا کے رات کو بیہوش کر کے اس کے عزت کو تار تار کیا۔ معذرت کے ساتھ مرتضیٰ صاحب تھوڑی ایک سنو بات عورت کی طرف جاتی ہوں، عورت کی طرف ہی، تو اب وہ عورتوں کے حقوق کے مسئلے میں لگا رہا بات ہوں کروں گی، جی جی، تو اب میں ایک اب ہم سوال نے اس پر تھوڑا سا آخری کر کے آخری اسی سوال، کنفائن کرتے جی ہیں، بالکل آخری جگہ پہ سوال، پہنچ رہے ہیں۔ آخری سوال ہے میرا کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جس طرح ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ایک یعنی ریپ کر کے اس کو یا تو پھینک دیا جاتا ہے، بچی ہو بڑی ہو جو بھی ہو، تو اس کے حوالے سے ایک مرتضیٰ ستی صاحب اپنے ملک عوام کے لیے کیا کچھ کریں گے، مجھے بتائیں، آواز اٹھائیں۔ ہمارے کوٹا مٹور سے کچھ لوگ ریپ میں انوالو تھے، میں اور وہ چونکہ بہت ان کی تگڑی سفارشیں تھیں لیکن میں نے ان کو بند کروا دیا، میں نے ان کو وہ جو ریپسٹ تھے ان کو میں نے سیشن سے ضمانت نہیں ہونے دی، سول سے نہیں ہونے دی، ہائی کورٹ سے نہیں ہونے دی، میں الیکشن میں مجھے انہوں نے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی فلان جنرل صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کا سفارشی ہوں، ان کو چھوڑ دوں، میں کہا جنرل صاحب سے کہیں کہ معذرت پارلیمنٹ میں قانون ہی نہیں پاس ہونے دے رہے ہیں کہ اس کو پھانسی دی جائے، جی یہ تو ہونے نہیں دے رہے ہیں، گزارش ہے جی یہ معاملات سوسائٹی کو خود بھی احساس کرنا چاہیے، دیکھنا پڑتا ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر تو پتہ نہیں کون کون لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ہم ماؤں بہنوں اور روایات کے لوگ ہیں، ہمیں فیصلے میرٹ پہ کرنے چاہیے۔ میں تھوڑا آخری بات آپ کو کہتا ہوں، ایک صاحب نے مجھے ووٹ نہیں دی تھی، ان کا بچہ قتل ہو گیا اور
قاتل مڑ کے عوامی نمائندے کی مدد سے کورٹ سے بحال ہو کے باہر آ گئے. صحیح. تو وہ لوگ میرے پاس مڑ کے آئے تو میں نے کہا میں لوگوں سے آخری پیغام دیتے ہوئے بات کروں جی جی. جو ووٹ دیتے ہیں اس کا اثر آپ کی دہلیز کے اندر آتا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ ووٹ دیتے ہوئے بھائی اسی لیے کہتا ہوں کہ خیال رکھیں اس کا اثر آپ کی دہلیز کے اندر آتا ہے. آپ کا بچہ قتل ہوا, آپ نے ووٹ میرٹ پہ نہیں دی, جو کانے لوگ تھے انہوں نے پولیس کی ملی بھگت سے غلط ایویڈنسز دے کے سفارشات سے بندہ قاتل بری کروا دیا. میں نے کہا مجھے کیا کہتے, میں آپ کے ساتھ ہوں, چلنے کے لیے بھی جس بات پر کہیں گے, لیکن جب ووٹ دیتے ہو تو اس بات کا خیال رکھو کہ یہ امانت کے اندر جب میرٹ کو کل کر کے آپ یہ کام کرتے ہو نا, اس کا اثر آپ کی دہلیز کے اندر آتا ہے. بہت سارے اچھے خاندانوں کے لوگ آج بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں تو تھانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کسی کا بچہ چوری میں پھنسا ہوتا ہے, کسی کا ڈکیتی میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. اچھا اس کے اندر جب میں بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ فلاں سیاسی رواداری مسلم لیگ کے اس پیرائے میں, اس خانگی میں, اس جگہ سے جی رشوت دے کے ہمیں چھڑانے میں انہوں نے مدد کی تھی تو ہمارا بچہ پھنسا دیا. آج بھائی نسلیں ایسے نہیں بنتی, قربانی دینی پڑتی اور اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو آخری بات بس آپ سے یہی کیا کہنا چاہیں گے آخر میں کہ ہماری میں آخر میں یہی بات کہوں گا کہ جب ووٹ دینا جی جی تو وہ اس کا خیال رکھنا, وہ میرٹ پہ دینا. اگر آپ کسی چور چکے کے نظر کریں گے تو اس کا اثر آپ کی دہلیز پہ آئے گا, آپ کے گھر پہ آئے گا, آپ کی بیٹی پہ آئے گا, کوئی شک نہیں, آپ کے بچے پہ آئے گا. اور ایسے بہت لوگ ہیں, میں آپ کی بتا رہا ہوں کہ جو بہت جگہوں سے پچھتاتے میرے پاس آتے ہیں, اور سچی بات ہے وہ بھی ان کے بھی ہاتھ خالی ہوتے ہیں اور ہمارے بھی ہاتھ خالی ہوتے ہیں. کوئی شک نہیں. اور باقی آپ کی بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. آخر میں آپ پڑھی لکھی بہت شکریہ. اور میں تو سچی بات ہے بڑا خوش ہوتا ہوں مجھے اس طرح سے پازیٹیو وے سے کوئی پڑھا لکھا آدمی اس فیلڈ میں مل جائے. تو ویسے خیر ہمارے کوٹا کے بھی سارے اچھے لوگ ہیں جو جرنلزم میں, مجھے تو کبھی نہیں انہوں نے مایوس کیا. ہمارے لوگ اچھے ہیں. میں کل بھی بات کر رہا تھا, آخری بات کر رہا ہوں جی جی کہ جی دیکھیں کوٹا ہے یا کوٹلی ستیا ہے یا مری ہے, جی جی یہ ہمارے غیور لوگ ہیں اور انگریز نے ان کی اہمیت اور حیثیت کو مانا ہے اپنے وقت میں, آزادی کے وقت لڑتے ہوئے. کوئی شک نہیں. اور جب یہ اس اتنے مشکل وقت میں لڑ رہے تھے تو آج یہ کیوں آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی ایک ہو کے مٹھی ہو کے اس کو اٹھا کے لیے ہم کچھ کریں, اس عوام کو ساتھ ملائیں, گٹھے ہو کے ہم ایک ہوں. اللہ اکبر, اللہ سب کو خوش رکھے جی. تو آپ سے اجازت چاہوں. بہت شکریہ. میں آپ تھوڑی دیر صرف 2 منٹ کے لیے آپ کے لیے ایک شعر ہے اور سب کے لیے میں سناتی ہوتی ہوں کہ دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون, دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون, تو آویں تے حسن سارے تو جاویں تے رون. اے بہت پیارا خوبصورت شعر جڑا تساں نے نظر کیتا, آخر تھوڑا پٹواری بولی ختم کرساں کہ ایک سونا جا بہت چنگا لگنا وہ شعر کہ ہیدر اور تے ہدر اور اے ایرا پھیریاں سب چنگیاں نہیں, ہیدر اور تے ہدر اور اے ایرا پھیریاں سب چنگیاں نہیں. وقت گزر جاندا گل یاد رہندی, سدا رہندیاں نہیں چن جی تنگیاں نہیں, تو جان نہ جان احسان ساڈا اسی غلط دواواں کدی منگیاں نہیں. میں اس شخصیت کو بیٹھی ہوئی سیاں جنہاں نے حقیقت وچ اے تھے اور اے عوام کی ڈیل کرنے, اور انہاں ایک خوبصورت شخصیت نے نال پھر کسے اور کسے نئے موضوع نال, اور خوبصورت شخصیت ہوئی ہو سی جڑی عوام کی نمائندگی کرسی. میں کسے نہیں میں کوئی نہ کرنی وچ سیدھی صاف دساں, میں کوئی کسے نہیں ٹی سی نہ لانی, جس شخصیت کو میں آئی ہوں حقیقت وچ ہے جی تھی. اور اس سے نال میں انشاءاللہ نئے کسے موضوع نئے ٹاپک نے نال تساں دی خدمت وچ حاضر دوبارہ ہوساں. تب تک اللہ سونے نے والا ہے.